بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ عائشہ عابدین اپنے باپ کے انتقال کے 7 ماہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور تینوں بہنوں کی عمر میں زیادہ وقفہ نہیں تھا۔ اس کے والدین نہ صرف خود ڈاکٹرز تھے بلکہ ڈاکٹرز کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عائشہ کی ماں نورین الہی نے اپنی بیٹی کو تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان میں اپنی ماں کے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ امریکہ میں میڈیسن جیسے پروفیشن سے منسلک ہوئے تھے۔ 2 بیٹیوں کے ساتھ اس نوزائیدہ بچی کو شوہر کی اچانک موت کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں سنبھال نہیں سکتی تھیں۔ عائشہ اگلے 5 سال پاکستان ہی میں رہی۔ حالانکہ نورین الہی اس کو سال 6 مہینے وہاں رکھنا چاہتی تھیں، لیکن عائشہ کی نانی اور نانا کو اس سے اتنی انسیت ہو گئی تھی اور وہ بھی ان کے ساتھ اتنی خوش اور مطمئن تھی کہ نورین خیال آنے پر بھی اسے واپس نہیں لے جا سکیں۔ 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ امریکہ میں زندگی ایک آرتھوپیڈک سرجن کے طور پر ویسے ہی اتنی مشینی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد کہ وہ چاہتی بھی تو عائشہ کو اپنے ساتھ لے جانے پر بھی وہ اس کی پرورش کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ 5 سال کے بعد بالآخر وہ عائشہ کو امریکہ اپنے پاس لے آئیں، لیکن عائشہ کا وہاں دل نہ لگا۔ وہ اپنی دونوں بڑی بہنوں سے مانوس نہیں تھی۔ نورین الہی بہت مصروف تھیں اور عائشہ کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ 2 سال کسی نہ کسی طرح وہاں گزارتی رہی، لیکن 7 سال کی عمر میں نورین کو ایک بار پھر اس کی ضد پر اسے واپس پاکستان بھیجنا پڑا۔ لیکن اس بار نورین کو اس کے رہن سہن کے حوالے سے فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اور ان کی دونوں بیٹیاں اور آدھے سے زیادہ سسرال اور میکہ امریکہ میں مقیم تھے، اور وہ عائشہ کو بھی مستقل طور پر امریکہ میں ہی رکھنا چاہتی تھیں، کیونکہ پاکستان میں اب ان کے صرف والدین رہ گئے تھے جو پاکستان چھوڑ کر اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے پاس امریکہ آنے پر تیار نہیں تھے۔ 7 سال کی عمر میں اسے واپس پاکستان بھیجنے کے باوجود اس بار نورین اسے سال میں 2 بار امریکہ بلاتی رہیں۔ ان کی کوشش تھی عائشہ اور اس کی بہنوں نریمان اور رائمہ میں لگاؤ پیدا ہو جائے۔ ان کی کوشش کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ عائشہ اور اس کی دونوں بہنیں اب ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہونے لگی تھیں، اور عائشہ کو اب امریکہ اتنا اجنبی نہیں لگتا تھا جتنا اس کو شروع میں لگتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں عائشہ ایک بار پھر امریکہ آئی تھی، اور اس بار اسے وہاں رہنے میں پہلے جیسے مسئلے پیش نہیں آئے تھے، لیکن اب ایک نیا مسئلہ پیش تھا۔ وہ اسکول میں جا کر پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ پاکستان میں بھی ایجوکیشن میں پڑھتی رہی تھی، مگر وہاں اور یہاں کے ماحول میں فرق تھا۔ نورین اسکول کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ مسئلہ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کو پیش نہیں آیا تھا۔ وہ عائشہ کی طرح کلاس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتی تھیں، نہ ہی برہم ہوتی تھیں۔ عائشہ کو اسکول اچھا نہیں لگتا تھا۔ نورین کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ وہ اسے وہاں کسی اسلامک اسکول بھیجیں۔ وہ اس راستے کو استعمال نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اس عمر میں اسے اتنی بامنظم زندگی دینا نہیں چاہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا وہ کچھ عرصے یہاں رہنے کے بعد خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ 1 سال بعد بھی جب عائشہ بہتر ہونے کے بجائے زیادہ پریشان ہونا شروع ہوئی اور اس کے گریڈز اور خراب ہونے لگے تو نورین کو اسے ایک بار پھر پاکستان بھیجنا پڑا تھا۔ وہ اب اسے او لیولز کے بعد وہاں بلوانا چاہتی تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ اس وقت تک کچھ سمجھدار ہو جائے گی اور وہاں چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکے گی۔ 13 سال کی عمر میں عائشہ عابدین ایک بار پھر امریکہ رہنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس بار وہ وہاں اپنے لیے ایک نیا مسئلہ دیکھ رہی تھی۔ امریکہ اسے اسلامی ملک نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں کی شخصی آزادی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ وہاں لباس اور زبان کے معاملے میں روا رکھنے والی آزادی اسے ہلانے لگی تھی، لیکن ان میں سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے یہ تھا
کہ وہ وہاں حجاب میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی، جو اس نے پاکستان میں لینا شروع کیا تھا اور جس سے نورین خوش نہیں تھیں۔ اس بار نورین نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ یہ مان لیا تھا کہ عائشہ کا امریکہ میں اب کوئی مستقبل نہیں تھا۔ وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتی تھی اور وہاں پیش آنے والے تمام چھوٹے بڑے مسائل کے ساتھ خوش تھی۔ انہوں نے عائشہ کو ایک بار پھر امریکہ سے واپس پاکستان بھیج دیا تھا۔ یہ عائشہ عابدین کا انتخاب تھا کہ اسے اپنی زندگی نانا نانی کے طریقے سے ایک اسلامی ملک میں گزارنی ہے۔ ایک نوعمر کے طور پر امریکہ کی ترقی سے متاثر ہونے اور وہاں رہائش کا اختیار رکھنے کے باوجود عائشہ عابدین ایک پرسکون اچھی زندگی کا خواب لے کر ایک بار پھر پاکستان لوٹی تھی، جہاں وہ اپنے جیسے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتی۔ عائشہ کے نانا نانی نے اسے کانوینٹ میں پڑھانے کے باوجود زیادہ بے باک انداز میں اس کی پرورش نہیں کی تھی۔ عائشہ کو انہوں نے گھر میں ایک ایسے مولوی سے قرآن پاک پڑھایا تھا جو کم فہم رکھنے والا روایتی مولوی نہیں تھا۔ وہ ایک اچھے ادارے کے طلباء کو قرآن اور حدیث کی تربیت دیتا تھا۔ خود عائشہ کے نانا نانی بھی دین اور دنیا کی بہت سمجھ رکھتے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ملنے جلنے کے شوقین، اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ دینی اور اخلاقی قدروں کے حساب سے قدامت پسند تھے، لیکن یہ قدامت پرستی دین کے ان معنوں میں نہیں تھی جو انہوں نے عائشہ کو دیا تھا۔ عائشہ عابدین ایک ایسے ماحول میں جہاں دین کی سمجھ بوجھ اور اس میں گہری دلچسپی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جہاں پر حرام اور حلال کی تلواروں سے ڈرنے کے بجائے دلیل اور منطق سے اچھائی اور برائی سمجھائی جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عائشہ اپنے مذہب سے بے حد جذباتی لگاؤ رکھتی تھی۔ وہ 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتی تھی، حجاب بھی اوڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، اپنے نانا نانی کے ساتھ حج بھی کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فنون لطیفہ کی ہر صنف میں بھی دلچسپی رکھتی تھی۔ پینٹنگ بنا لیتی تھی، اسکول میں پورے لباس کے ساتھ پیراکی کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ ہر وہ کام کر لیتی تھی جس میں اسے دلچسپی ہوتی اور جس کی اسے اپنے نانا نانی سے اجازت ملتی تھی۔ امریکی معاشرے کا حصہ نہ بننے کے باوجود نورین کو یہ تسلیم کرنے میں عار نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی اور اس کا سہرا اپنے والدین کو صرف وہ ہی نہیں دیتی تھی، ان کے خاندان اور سسرال کے وہ سب لوگ دیتے تھے جو عائشہ سے کبھی مل چکے تھے۔ نورین نے اپنی بڑی دونوں بیٹیوں کو بھی بڑی توجہ اور محنت سے پالا تھا۔ انہوں نے انہیں امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے کلچر اور مذہب سے جتنا قریب رکھنے کی کوشش کر سکتی تھیں اتنا رکھا تھا، مگر ان کا زندگی گزارنے کا انداز بہت آزاد تھا اور نورین کو یہ اس لیے کبھی قابل اعتراض نہیں لگا تھا کیونکہ ان کی بیٹیاں حدود و قیود سے کبھی آگے نہیں بڑھیں جو ان کے لیے کبھی پریشانی کا باعث بنتیں۔ سو ان کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ نہ صرف تعلیمی لحاظ سے بہت اچھی تھیں بلکہ امریکہ میں پلنے بڑھنے والی دوسری پاکستانی لڑکیوں کی نسبت ان کی زیادہ فرما بردار اور پرواہ کرنے والی تھیں۔ لیکن انہیں ان دونوں میں اور عائشہ کی تربیت میں تب فرق سمجھ میں آتا جب عائشہ امریکہ میں ان کے پاس رہنے کے لیے آتی یا وہ پاکستان رہنے آتی۔ انہیں یہ احساس ہوتا کہ وہ بیٹی کی ماں ہیں۔ عائشہ ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی، ان کے پاس بیٹھی رہتی، ان کی باتیں توجہ سے سنتی، ان کے لیے کھانے بناتی اور اس سب کے بدلے میں اسے نورین سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا تھا۔ وہ یہ سب عادتاً کرتی تھی اور یہ سب اس نے انہی والدین سے سیکھا تھا جو نورین کے ماں باپ تھے۔ نورین اپنے ماں باپ کی اس حوالے سے بے حد احسان مند اور ممنون تھی کہ انہوں نے اس کی بیٹی کی صرف تربیت ہی اچھی نہیں کی تھی بلکہ اسے بہت اچھے اداروں سے تعلیم دلوا رہے تھے۔ کہ نورین کی خواہش تھی کہ عائشہ ڈاکٹر بنتی کیونکہ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں میں سے کسی کو میڈیسن میں دلچسپی نہیں تھی
اور نہ ہی وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں۔ عائشہ کو بھی میڈیسن میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اور شاید ماں کی خواہش نہ ہوتی تو وہ میڈیسن کے بجائے آرکیٹیکٹ بننا چاہتی۔ لیکن نورین کی خواہش کو مقدم سمجھتے ہوئے اس نے زندگی کے بہت سارے مقاصد بدل دیے تھے۔ شاید کہیں وہ اپنی ماں کی وہ خفگی بھی دور کرنا چاہتی تھی، جو بار بار امریکہ جا کر بھی وہاں ایڈجسٹ نہ ہونے اور پھر واپس آنے پر وہ اپنی ماں کے دل میں پیدا کرتی رہی تھی۔ نورین اس لیے بھی اسے میڈیسن پڑھانا چاہتی تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا اگر عائشہ کو دوبارہ کبھی امریکہ آنا پڑا تو اس کے پاس ایک اچھی پروفیشنل ڈگری ہوگی تو اسے نوکری کے مسئلے نہیں ہوں گے۔ میڈیکل پڑھانے کا وہ خواب جو نورین نے اس کے لیے دیکھا تھا، وہ عائشہ عابدین کی زندگی کا سب سے بھیانک خواب ثابت ہوا تھا۔ وہ اگلی صبح پھر ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ بچوں کو اسکول گئے ابھی صرف گھنٹہ ہی ہوا تھا، اور امامہ نے لانڈری سے کپڑے نکال کر چند منٹ پہلے ڈرائر میں ڈالے تھے۔ اسے آج کے رات صاف کرنا تھا، اور بیل بجنے پر اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نکلی تھی تو اس نے ایرک کو سامنے کھڑے پایا تھا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن وہ دروازے سے ہٹی نہیں تھی۔ ایرک نے ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا تھا، جو اس نے انہی سے سیکھا تھا۔ امامہ نے سوال کا جواب دیا، لیکن وہ پھر بھی وہیں کھڑی رہی تھی۔ راستہ روکے اور اس پر نظریں جمائے۔ آپ اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ ایرک نے بالآخر کہا۔ تم اسکول نہیں گئے؟ امامہ نے اس کا سوال گول کرتے ہوئے جواباً اس سے پوچھا۔ نو، دراصل ایرک نے چند لمحے کوئی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر وہی جواب دیا جو وہ سمجھ رہی تھی۔ کیوں؟ میری طبیعت خراب ہے، ایرک نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یکدم نرم پڑی۔ مجھے لگتا ہے مجھے کینسر ہے، ایرک نے بے حد اطمینان کے ساتھ کہا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ فار گاڈ سیک، اس نے بالآخر اپنے حواس پر قابو پایا۔ جو بھی منہ میں آئے بول دیتے ہو، سوچتے نہیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں، ایسے ہوتا ہے کینسر۔ وہ اسے ڈانٹتی ہی چلی گئی۔ ایرک کو مایوسی ہوئی۔ اسے امامہ سے ہمدردی کی توقع تھی، جو پہلے ملتی رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا مجھے کینسر نہیں ہے؟ اس نے بالآخر امامہ سے کہا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی شکل بے حد معصوم تھی۔ چاکلیٹ براؤن چمکدار ریشمی بال جو کنگھی کیے بغیر بکھرے ہوئے تھے، اور اسی رنگ کی آنکھیں جو پہلے شرارت سے چمکتی رہتی تھیں، اب ان میں ایک الجھن بھری اداسی تھی۔ امامہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ جواب دے سکتی تھی، لیکن 11 سال کے اس بچے کو کیا جواب دیتی جو پہلے ہی زندگی کے سبق سیکھ نہیں پا رہا تھا؟ خاموشی سے اس نے راستہ چھوڑا اور ایپرن کی ڈوریاں کمر کے گرد کستے ہوئے دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر آ گئی۔ ایرک نے اندر آتے ہوئے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، یوں جیسے وہ اس کا اپنا گھر تھا۔ پھر وہ بھی لاؤنج میں آ گیا تھا۔ امامہ کچن کاؤنٹر پر بیکنگ کا بہت سا سامان پھیلائے کھڑی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ کاؤنٹر پر پڑے سیل فون سے کسی سورت کی تلاوت ہو رہی تھی، جو وہ کام کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ ایرک نے بھی لاؤنج میں آ کر کمرے میں بلند ہونے والی آیات کی آواز سنی۔ چند لمحوں کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کھڑا رہے، بیٹھ جائے، بات کرے نہ کرے۔ اس نے جبریل کو کئی بار تلاوت کرتے سنا تھا، اور وہ جب بھی تلاوت کر رہا ہوتا کوئی اور بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے آس پاس کوئی اور اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ایرک فیصلہ نہیں کر پایا کہ سیل فون پر سننے والی تلاوت کے دوران اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی یہ مشکل امامہ نے آسان کی۔ اس نے سیل فون پر تلاوت بند کر دی۔ جبریل کی آواز ہے؟ ایرک نے جیسے تصدیق والے انداز میں پوچھا۔ ہاں، بہت پیاری ہے۔ امامہ اس بار مسکرائی۔
میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں یہ قرآن۔ ایرک نے جیسے اس سنائی دینے والی چیز کے لیے بالآخر موزوں لفظ تلاش کیا۔ امامہ خاموش رہی۔ میں سیکھ سکتا ہوں کیا؟ اس نے امامہ کو خاموش پا کر سوال کیا، ایک اور عجیب سوال۔ امامہ نے سوچا، کبھی کبھی اس کے سوال بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اسے غلط فہمی تھی کہ اسے مشکل میں ڈالنے والے سارے سوال صرف امین کے پاس ہی تھے۔ دلچسپی ہو تو سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے جواب کو حتی المقدور مناسب کر کے پیش کیا۔ آپ سکھا سکتی ہیں؟ اس کا اگلا سوال اس سے بھی زیادہ گھما دینے والا تھا۔ نہیں، میں نہیں سکھا سکتی، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ مطلب سمجھا تھا، نیت نہیں۔ جبریل سکھا سکتا ہے، اس نے متبادل حل پیش کیا۔ وہ بہت مصروف ہے، اسے ہائی اسکول ختم کرنا ہے اس سال۔ امامہ نے جیسے بہانہ پیش کیا۔ میں انتظار کر سکتا ہوں۔ ایرک کے پاس بھی متبادل حل تھا۔ امامہ نے اس بار اس گفتگو سے بچنے کے لیے ایک کیبنٹ کھول کر کچھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایرک نے اس موضوع گفتگو میں اس کی عدم دلچسپی محسوس کرتے ہوئے موضوع بدلنے کی کوشش کا آغاز کیا۔ امین اپنے بیڈ روم میں کیوں نہیں لے گیا اسے؟ وہ اب لاؤنج کے درمیان رکھی میز پر پڑی امین کی اسپیلنگ بی ٹرافی کی طرف متوجہ تھا۔ امامہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آج اس کے کچھ دوست مدعو ہیں یہاں گھر پر، انہی کو دکھانے کے لیے رکھی ہے۔ اس نے انڈوں کی ٹوکری سے ایک انڈا نکالتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، پارٹی ہے؟ ایرک نے خوشی کا اظہار کیا، یا کم از کم خوش دکھائی دینے کی کوشش کی۔ میں انوائٹڈ ہوں کیا؟ اس نے اگلے جملے کو پھر سوال میں بدلا۔ وہ ایک پیالے میں انڈے توڑ کر ڈالتے ڈالتے رکی۔ تم پہلے ہی یہاں ہو؟ خوش مزاجی سے کہے گئے اس جملے میں ایسا کچھ نہیں تھا جو ایرک کو برا لگتا، لیکن اسے برا لگا تھا۔ آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا؟ لاؤنج کے درمیان میں کھڑے کھڑے اس نے امامہ سے پوچھا۔ جھوٹ بول کر آنا اچھا نہیں لگتا۔ اس بار اس کے جواب نے چند لمحوں کے لیے ایرک کو لاجواب کیا۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے امامہ کو دیکھا، پھر اس ٹرافی کو جو درمیانی سینٹر پر پڑی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کس جھوٹ کا ذکر کر رہی تھی، اور اسے یہ بھی پتا تھا کل رات ہونے والے واقعے کے بعد امامہ اس سے یہ ضرور کہتی۔ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، کم از کم اتنا تو۔ انڈے پھینٹتے ہوئے امامہ نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی۔ ریڈ ٹی شرٹ اور نیلی جینز کے ساتھ جوگرز پہنے، بکھرے بالوں کے ساتھ سر جھکائے، دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے، ایک جوگر کی نوک سے فرش کو رگڑتے ہوئے۔ وہ پتہ نہیں گہری سوچ میں تھا یا شرمندگی میں۔ امامہ کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ ناشتہ کیا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ایرک نے نفی میں سر ہلایا۔ امامہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ ناشتہ کرے گا یا نہیں، وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی۔ ایرک کو بھی پتا تھا وہ کیا کر رہی ہے۔ آپ مجھے پیٹی بنا دیں، وہ جانتی تھی وہ پراٹھا کھانا چاہتا تھا۔ وہ ان کے گھر کئی بار پراٹھا کھا چکا تھا۔ میں اسے وہاں لگا دیتا ہوں۔ ایرک نے درمیانی سینٹر پر ٹرافی کے برابر میں پڑے سرٹیفکیٹ کو اٹھاتے ہوئے اسے دیوار پر لگانے کی پیشکش کی۔ وہ جیسے اپنے اور امامہ کے درمیان ملاقات کے شروع میں ہی آنے والی تلخی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، مت لگاؤ، امامہ نے اسے روکا۔ کیوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ آپ کو فخر نہیں ہے امین پر؟ وہ اس کی بات پر کچن میں کام کرتے کرتے ہنسی۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اگر وہ اپنے بچوں کے سرٹیفکیٹس، ٹرافیاں اور اعزازات کو اپنے گھر کی دیواروں پر لگاتی تو اس کے گھر میں کوئی جگہ خالی نہ بچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی ہی قابل اولاد دی تھی۔ امین کے پاپا کو پسند نہیں ہے یہ، اس نے پراٹھے کے لیے پیڑا بناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ متجسس ہوا۔ یہ اپنے کارناموں کی نشانیوں کو
ہر وقت دیواروں پر لٹکا دیکھیں گے آتے جاتے ہوئے تو ان کے دماغوں کو 7ویں آسمان سے کیسے نیچے اتاریں گے ہم؟ اسے سالار کی بات یاد آئی تھی جو اس نے پہلی بار جبریل کے کسی سرٹیفکیٹ کو دیوار پر لگانے کی اس کی کوشش کے جواب میں کہی تھی۔ کوئی کتنی بھی بڑی اچیومنٹ والا دن ہو 24 گھنٹے کے بعد ماضی بن جاتا ہے، اور ماضی کے ڈھنڈورے پیٹنے والے لوگ کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اس نے سالار کی بات منوعن دہرائی تھی۔ پتہ نہیں ایرک کے سمجھ میں آئی یا نہیں، لیکن اس نے مزید کسی سوال کے بغیر وہ سرٹیفکیٹ اسی میز پر رکھ دیا تھا۔ مسز سالار، آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ وہ اس کے اگلے سوال پر بری طرح چونکی۔ سب تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، پھر میں تمہیں پسند کیوں نہیں کروں گی؟ اس نے بڑے تحمل سے جیسے اسے سمجھایا۔ آپ مجھے اڈاپٹ کر سکتی ہیں؟ اگلا سوال اتنا اچانک تھا کہ وہ پراٹھا بھول کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، پھر وہ ہنس پڑی۔ ایرک کو اس کی ہنسی اچھی نہیں لگی۔ ایرک، تمہاری ممی ہیں، 2 بہن بھائی ہیں، ایک فیملی ہے۔ پلیز؟ ایرک نے کچھ بے تابی سے اس کی بات کاٹ کر جیسے پلیز کہہ کر اس کی منت کی تھی۔ تمہاری ممی تم سے بہت پیار کرتی ہیں ایرک، وہ کبھی بھی تمہیں کسی دوسرے کو نہیں دیں گی، اور تمہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ امامہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ممی کے پاس ایک بوائے فرینڈ ہے، وہ جلد ہی ان سے شادی بھی کر لیں گی۔ کیا آپ تب مجھے اڈاپٹ کر سکتی ہیں؟ اس نے جیسے اس مسئلے کا بھی حل نکالا تھا۔ تم کیوں چاہتے ہو ہمارے پاس آنا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ کیونکہ یہ مجھے گھر لگتا ہے۔ بہت مختصر جملے میں اس بچے کا ہر نفسیاتی مسئلہ چھپا تھا۔ وہ کس تلاش میں کہاں کہاں پھر رہا تھا۔ امامہ کا دل اور پگھلا۔ مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں، کچھ تالے نہیں کھلتے۔ تم اپنی ممی کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ یہ تو اچھی بات نہیں۔ امامہ نے جیسے جذباتی بلیک میلنگ کی کوشش کی تھی۔ ممی مجھے چھوڑ دیں گی، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، ان کا بوائے فرینڈ ہے۔ ایرک کے پاس اس جذباتی حربے کا جواب تھا۔ وہ شادی کر لیں، بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے لگیں، کچھ بھی ہو، تم ان کے بیٹے ہی رہو گے، تم سے ان کی محبت کم نہیں ہوگی۔ وہ تمہیں اور تمہارے دونوں بہن بھائیوں کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتی۔ اس نے کیرولین کی وکالت کر کے ایرک کی مایوسی کو جیسے اور بڑھایا۔ میں انایا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اگلے جملے نے امامہ کا دماغ جیسے گھما دیا تھا۔ وہ اگلے کئی لمحے بول ہی نہیں سکی تھی۔ وہ ان لوگوں سے اٹیچ تھا، ان لوگوں کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ اس طرح اس انداز میں ان کے خاندان کا حصہ بننے کا سوچ سکتا تھا؟ اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس نے بالآخر اس سے کہا۔ کیوں؟ وہ بے تاب ہوا۔ تم ابھی اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے بہت چھوٹے ہو۔ اسے اس سے زیادہ مناسب جواب نہیں سوجا تھا۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب شادی کر سکتا ہوں اس سے؟ نہیں، اس بار اس نے صاف گوئی سے کہا۔ کیوں؟ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہیں اتنا پسند نہ کرتی ہو کہ تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے۔ ایرک کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ کیا اس نے آپ سے ایسا کہا؟ اس نے ایک بچکانہ سوال کیا تھا۔ نہیں، اس نے مجھ سے نہیں کہا۔ وہ بہت چھوٹی ہے، تمہیں پسند یا ناپسند کرنے کے بارے میں وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں ایرک کہ اس طرح کی باتیں کرنا، سوچنا چھوڑ دو، ورنہ شاید ہمارے لیے تم سے ملنا جلنا ممکن نہیں رہے گا۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ترش ہوئی تھی، اور یہ ضروری تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ ایسی کوئی بات عنایا سے بھی کرے۔ آپ مجھ سے خفا نہ ہوں۔ اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو میں عنایا سے شادی نہیں کروں گا، لیکن میں اسے پیار کرتا ہوں۔ ایرک اس کی خفگی سے کچھ پریشان ہوا، لیکن پھر بھی اسے اپنے دل کی کیفیت بتائے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ بے اختیار لمبی سانس لے کر رہ گئی۔ وہ اس معاشرے کے وہ چیلنجز تھے جو اس سمت ہر مسلمان ماں کو ڈراتے تھے۔ تم کیا کر سکتے ہو عنایا کے لیے؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے ایرک سے پوچھا۔ سب کچھ، اسے وہی جواب ملا جس کی اسے توقع تھی۔ اوکے، پھر اسکول جاؤ، باقاعدگی سے دل لگا کر پڑھو، اپنا کوئی کیریئر بناؤ۔ عنایا کسی ایسے لڑکے کو تو کبھی پسند کر سکتی جو باقاعدگی سے اسکول نہ جاتا ہو، اپنی ماں کی بات نہ مانتا ہو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ نہ کرتا ہو، جو اسٹڈیز کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہ ہو اور پھر جھوٹ بولتا ہو۔ ایرک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ امامہ نے جیسے 2 سیکنڈز میں اس کی زندگی کی پہلی محبت کا تیا پانچا کر دیا تھا۔ وہاں یکدم خاموشی چھائی تھی۔ امامہ اب بھی کچن میں کام میں مصروف تھی۔ ایرک کا ناشتہ تیار کر کے اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر اس نے امامہ سے کہا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا۔ یہ بہت اچھا ہوگا ایرک، لیکن اس کے ساتھ تمہیں ایک اور وعدہ بھی کرنا ہے مجھ سے۔ کیا؟ وہ الجھا۔ جب تک تم ہائی اسکول پاس کر کے یونیورسٹی میں نہیں چلے جاتے، تم عنایا سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرو گے۔ میں نہیں چاہتی وہ تم سے مکمل طور پر خفا ہو جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا ہی کروں گا۔ ایرک نے بھی اسی سنجیدگی سے امامہ سے کہا تھا جس سنجیدگی سے وہ اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ اپنا چھری اور کانٹا پکڑے کرسی پر بیٹھا پراٹھا کھانے کی تیاری میں تھا۔ اور جب تک تم یونیورسٹی نہیں پہنچ جاتے، ہم دوبارہ اس ایشو پر بات نہیں کریں گے۔ محبت، شادی، عنایا۔ امامہ نے جیسے ان 3 چیزوں کے گرد ریڈ زون لگاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ معمول کی طرح یہ بات بھی مان گیا تھا۔ امامہ کا خیال تھا اس نے حفاظتی بند باندھ دیا تھا۔ تھوڑا عرصہ مزید گزر جانے پر وہ اپنے باپ کی موت کو بھول جانے کے بعد ٹھیک ہو جاتا۔ اس سے عنایا اور اس سے متعلق ہونے والی ساری گفتگو بھول جاتا۔ اس نے ایرک کی اس بات چیت کو ایک امریکن بچے کی بچگانہ گفتگو سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا ایرک ایک عام امریکن بچہ نہیں تھا۔ احسن سعد کا باپ اس بات پر ہمیشہ فخر کرتا تھا کہ اس کا بیٹا آج کے زمانے میں پاکستان کے بہترین انگلش میڈیم اور کو ایجوکیشن اداروں میں پڑھنے کے باوجود ایک سچا اور پکا مسلمان تھا۔ داڑھی رکھتا تھا، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا، حج اور عمرے کی سعادت اپنے شوق سے حاصل کر چکا تھا، لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتا تھا، کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں تھا جو حرام تھی۔ وہ ماں باپ کا فرما بردار تھا، دن کو دن اور رات کو رات کہنے والی سعادت مندی، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں شروع سے اب تک اس نے اسکالرشپ حاصل کی تھی۔ صرف وہی نہیں، ان کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی جو بڑے بھائی ہی کی طرح دینی طور پر باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ پوزیشن ہولڈرز تھیں۔ سعد اور اس کی بیوی اس بات پر جتنا فخر کرتے وہ کم تھا، اور یہ فخر وہ برملا لوگوں تک پہنچاتے بھی تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں زیادہ تر لوگ انہی کی طرح کنزرویٹو اور مذہبی تھے، لیکن کم لوگ ایسے تھے جن کے بچے ان کے بچوں کی طرح لائق فائق ہوتے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ والدین کے اتنے فرما بردار ہوتے۔ ان کا گھر ان کے سوشل سرکل میں ایک آئیڈیل گھر سمجھا جاتا تھا، ایسا آئیڈیل گھر جیسا گھر اور فیملی سب بنانا چاہتے، لیکن یہ صرف اس کی ماں کا خاندان تھا جو اس آئیڈیل گھر کی کھوکھلی بنیادوں سے واقف تھا اور احسن سعد کے باپ کو پسند نہیں کرتا تھا۔
سعد نے ایک بہت امیر اور اچھے خاندان میں شادی کی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو ایک اچھی اور نیک مسلمان عورت بنانے کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ اس کے خاندان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ اگر شادی کے پہلے ہی سال احسن پیدا نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی بیوی کے ماں باپ اپنی بیٹی کی علیحدگی کروا چکے ہوتے۔ کئی بار احسن کی پیدائش کے بعد بھی معاملات اس حد تک جاتے رہے کہ طلاق ہو جاتی، لیکن سعد اور اس کے گھر والوں کا شور شرابہ ہمیشہ انہیں کمزور کر دیتا۔ سعد اپنی بیوی کو ایک باحجاب، فرما بردار، دین سے قریب اور دنیا سے دور رہنے والی بیوی بنانا چاہتا تھا، اور یہ وہ مطالبہ تھا جو وہ مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے کرتا تھا۔ سعد میں اس کے علاوہ کوئی خرابی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر سکتا تھا، گالم گلوچ سے لے کر مار کٹائی تک، اور ماں باپ کے گھر جانے پر پابندی لگانے سے گھر میں قید کر دینے تک۔ اور خاندانوں کے بڑے جب بھی ان مسائل پر اکٹھے ہوئے، سعد اپنے ہر رویے کا جواز اسلام سے لے کر آتا۔ وہ شوہر تھا، بیوی کو اپنے طریقے سے اختیار کروانا نہیں چاہتا تھا، اسلامی طریقے پر رکھنا چاہتا تھا۔ کیا بیوی کا خاندان اپنی بیٹی کو بے راہ رو دیکھنا چاہتا تھا؟ اس کی بیوی کے میکے والوں کے پاس ہزار دلیلوں کے باوجود سعد کے قرآن و حدیث اور مذہبی حوالوں کا جواب نہیں تھا۔ وہ روشن خیال پڑھے لکھے تھے، مگر ان کے پاس صرف دنیاوی تعلیم تھی۔ ان کے پاس دین کا علم ہوتا تو وہ سعد کے قرآن و حدیث کے حوالوں کا سیاق و سباق بھی اسے بتا دیتے۔ سعد کی بیوی اس سے عمر میں چھوٹی تھی، اور ہر بار اس کے گھر والے اسے کچھ اور وقت صبر اور برداشت کے ساتھ گزارنے کا کہتے اور سعد کی کچھ اور فرما برداری اختیار کرنے کی نصیحت کرتے۔ ان سب کا خیال تھا وقت گزرنے اور بچے ہونے کے ساتھ ساتھ سعد بدلتا جائے گا۔ وقت بدلنے کے ساتھ سعد نہیں بدلا تھا، اس کی بیوی بدلتی چلی گئی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر یہ مان لیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے واقعی اسلام سے دور تھی، اور دین کی تعلیمات وہی تھیں جو سعد اس کے کانوں میں ڈالتا تھا، اور اسے واقعی وہی کرنا چاہیے جو اس کا شوہر کہتا تھا، ویسا پردہ، ویسی خدمت، ویسی فرما برداری۔ ایک سٹیج وہ آ گیا تھا جب دونوں میاں بیوی سوچ کے حساب سے ایک جیسے ہو گئے تھے۔ اس کی بیوی بھی سعد کی طرح لوگوں پر اپنے فتوے نافذ کرنے لگی تھی۔ وہ دوسروں کے بارے میں اپنے فتووں کا کھلا اظہار کرتی تھی۔ وہ کسی کی ذرا بھی ایسی چیز کو برداشت نہیں کر پاتی تھی جو اسے غیر اسلامی لگتی۔ ان کا خیال تھا اسلام انہیں اس کا حکم دیتا تھا کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، جو خلاف اسلام کام وہ روک سکتے ہیں اسے روک دیں، جسے برا کہہ سکتے ہیں اسے برا نہ کہیں، بلکہ سب کے سامنے اس طرح مطعون کریں کہ اگلا شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ اسلام میں حکم کے علاوہ حکمت نام کی بھی ایک چیز ہے، وہ اس سے ناواقف تھے۔ وہ میاں بیوی اس بات پر شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں یہ توفیق عطا کی کہ وہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر مذہب کی طرف لا رہے تھے، راہ ہدایت کی طرف راغب کر رہے تھے۔ ان دونوں کی ازدواجی زندگی میں اگر کسی بات پر ان کا کبھی اتفاق ہوا تھا تو وہ صرف یہی ایک بات تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی اور چیز پر زندگی میں کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، مگر سعد کی بیوی ہر اس چیز پر جو اس کے شوہر کو ناگوار گزرتی تھی صرف خاموش رہنا سیکھ گئی تھی۔ خاموشی اختیار نہ کرنے اور اختلاف رائے کرنے کا نتیجہ وہ شادی کے ابتدائی سالوں میں بہت بری طرح بھگت چکی تھی۔ اس کے اور سعد کے درمیان اتنے سال گزر جانے کے باوجود، اس قدر مذہبی ہم آہنگی کے باوجود محبت نہیں تھی، لیکن 80% پاکستانی جوڑوں کی طرح وہ اس کے بغیر بھی رشتہ تو چلاتے ہی آ رہے تھے۔ اگر ایک دوسرے سے محبت نہ ہونے نے ان کے لیے ساتھ رہنا مشکل بنایا تھا تو اس مشکل کو آسان
اس مشترکہ نفرت نے کر دیا تھا جو وہ میاں بیوی ہر اس شخص سے کرتے تھے جو ان کی زندگیوں اور ذہنوں میں موجود اسلام کے تصور پر پورا نہیں اترتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے خاندان اور حلقہ احباب میں پسند نہیں کیے جاتے تھے، حالانکہ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں بے حد خوش اخلاق اور سب کی ضرورت میں ان کے کام آنے والے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اسلام کے اس کٹر تصور نے جو وہ دوسروں پر ٹھوسنا چاہتے تھے، لوگوں کے لیے ان کو کسی نہ کسی حد تک ناقابل برداشت بنا دیا تھا، اور وہ اس ناپسندیدگی سے ناواقف نہیں تھے، لیکن ان کا خیال تھا، بلکہ انہیں یقین تھا، وہ نیکی کی بات پھیلانے والے ہیں، اور اگر اس کی وجہ سے لوگ ان سے کٹتے ہیں تو اللہ انہیں اس کا اجر دے گا۔ احسن سعد نے ایک ایسے گھر میں پرورش پائی تھی جہاں پر اس کے ماں باپ نے اسے لوگوں کو اسی کسوٹی پر پرکھنا سکھایا تھا جن پر وہ خود دوسروں کو پرکھتے تھے۔ اس نے ماں باپ کے درمیان ہر طرح کا جھگڑا بچپن میں ہی دیکھ لیا تھا، اور اس نے سیکھا تھا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، حاکم اور محکوم کا، برتر اور کمتر کا، کفیل اور مکفول کا، عزت اور احترام کا نہیں، پیار اور محبت کا بھی نہیں۔ مرد کی ساری عزت اور غیرت اس کے گھر کی عورت کے کردار اور عمل سے ڈوبتی ہے، اس کے اپنے عمل اور کردار سے نہیں۔ ایک امریکن نیشنل اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ باپ نے احسن سعد کو جو پہلا سبق پڑھایا تھا وہ یہی تھا۔ احسن سعد کو کچھ چیزیں شدید ناپسند تھیں۔ ناپسندیدگی ایک چھوٹا لفظ تھا، یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ اسے کچھ چیزوں سے نفرت تھی، اور ان چیزوں کی فہرست میں ماڈرن عورت اور امریکہ سر فہرست تھے۔ باپ کی طرح وہ دنیا میں تمام انتشار اور گناہ کی وجہ انہی دو کو قرار دیتا تھا۔ وہ ایک بے حد لبرل اسکول میں کو ایجوکیشن میں اے لیولز کر رہا تھا، لیکن وہ وہاں اپنے ساتھ پڑھنے والی ہر اس لڑکی کو آوارہ سمجھتا تھا جو حجاب میں نہیں تھی۔ ماں باپ کی طرح وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ سب لڑکیاں لڑکوں کو دعوت گناہ دیتی ہیں، جان بوجھ کر اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ اس کی اپنی دونوں بہنیں اس کے برعکس کو ایجوکیشن سے نہیں پڑھی تھیں، مگر احسن سعد کو شروع سے ہی ایسے اسکولز میں پڑھایا جاتا رہا جہاں کو ایجوکیشن تھی، جہاں اس کا واسطہ ہر قسم کی لڑکیوں سے پڑا تھا، اور باپ کو اسے مثالی بنا کر پیش کرنے کے لیے یہ ایک اور مثال مل گئی تھی۔ اس کا بیٹا کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود گرل فرینڈ کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ یہ اس منافقت کی ایک اور جھلک تھی جو سعد کے اپنے اندر مذہب اور مذہب کے حدود کو نافذ کرنے کے حوالے سے تھی۔ احسن سعد اور اس کی دونوں بہنوں کی زندگی سماجی طور پر جتنی محدود کی جا سکتی تھی، سعد اور اس کی بیوی نے کر رکھی تھی۔ ان کی زندگی کی واحد تفریح پڑھنا تھا، واحد خوشی اچھے گریڈ لانا تھا، واحد دلچسپی مذہبی کتابیں پڑھنا تھا، واحد مقصد آخرت میں سرخ روئی تھی، واحد ہابی والدین کی خدمت تھا، اور اس سب میں وہ دنیا کو ایک لعنت کے طور پر سمجھتی تھیں، اور ہر وہ چیز جو دنیا کی طرف کھینچتی تھی وہ شیطانی تھی۔ وہ ایک پرفیکٹ ڈس فنکشنل فیملی تھی جس میں ماں باپ نے اپنے خراب ازدواجی تعلق سے پیدا ہونے والے نقائص اور خامیوں کو مذہب کے کمبل سے اسے ڈھک کر اپنے آپ کو پاک کر لیا تھا تاکہ کوئی ان کی عبادتوں، علم سے آگے بڑھ کر ان سے بات نہ کر سکے۔ ان کی ساری بشری کمزوریاں اور خامیاں نماز، روزوں اور دوسری عبادتوں میں چھپ جائیں۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس گھر میں رہنے والے کسی فرد کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ان میں بہت سے نقائص تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا تھا، دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل، اللہ سے قریب
احسن سعد بھی اپنے آپ کو کامل سمجھتا تھا، سب برائیوں سے مبرا، سب اچھائیوں کا منبع۔ اس پر اپنے باپ کی سوچ اور کردار کی گہری چھاپ تھی، جو اس سے عشق کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی واحد نرینہ اولاد تھی۔ احسن سعد نے باپ سے بہت کچھ وراثت میں لیا تھا، شکل و صورت، ذہانت، مزاج، عادات، لیکن جو سب سے بری چیز احسن سعد نے باپ سے لی تھی وہ منافقت تھی۔ اس کی پہچان نہ رکھتے ہوئے بھی اسے ماڈرن عورت اور امریکہ سے نفرت تھی۔ وہ انہیں گناہ اور برائی کی جڑ سمجھتا تھا اور وہ ایک ماڈرن عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کے پاس امریکن شہرت بھی ہو، اور وہ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ ٹھیک کہتا تھا، احسن جس چیز کی بھی تمنا کرتا تھا وہ اسے مل جاتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں بھی اسے ملنے والی تھیں۔ اس کی خوش قسمتی ایک اور خاندان کی بدقسمتی میں بدلنے والی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جیبی، لڑکیاں تمہیں ہاٹ سمجھتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ڈنر ٹیبل پر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ ایسا ہی غیر متوقع جملہ تھا جو حمین نے پاستا کھاتے ہوئے اپنے 13 سالہ بڑے بھائی کی گوش گزار کیا تھا۔ امامہ، سالار، عنایا اور رئیسہ نے بیک وقت حمین کو دیکھا، پھر جبریل کو جو سرخ ہوا تھا۔ وہ شرمندگی نہیں، غصہ تھا جو حمین کے ان بے لگام تبصروں پر اکثر آ جاتا تھا۔ وہ مجھے بھی کول کہتی ہیں لیکن تمہیں تو ہاٹ سمجھتی ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے نا۔ اس نے ماں باپ کی نظروں کی پرواہ کی تھی، نہ ہی جبریل کے سرخ ہوتے چہرے کی۔ اس نے اپنے تبصرے کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے لڑکیوں کی نظر میں اپنے اسٹیٹس پر افسوس کا اظہار بھی اسی سانس میں کیا تھا۔ ول یو پلیز شٹ اپ؟ تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ جبریل نے اس دفعہ کچھ سخت لہجے میں اسے روکنے کی کوشش کی۔ ماں باپ کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے اسے شٹ اپ کہنے کے بجائے ان 2 لفظوں کو توڑ کر کے بلا واسطہ اسے ٹوکا۔ اوہ، ون مور ٹویسٹر۔ حمین نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے اسے کوئی بڑا ہی مشکل لفظ کہہ دیا تھا جس سے وہ واقف ہی نہیں تھا۔ حمین، اس بار امامہ نے اسے تنبیہ کی۔ وہ سہ پہر میں ہونے والی اس پارٹی کو بھگتا کے بیٹھی تھی جو حمین نے اپنے کلاس فیلوز کو دی تھی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ممی؟ حمین نے اس کی تنبیہ کو جیسے ہوا میں اڑایا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری جاننے والی ہر لڑکی کا جبریل پر کرش ہے۔ جبریل نے اس بار ہاتھ میں پکڑا ہوا کانٹا پلیٹ میں رکھ دیا، پر یہ جیسے اس کے صبر کے پیمانے کے لبریز ہو جانے کی نشانی تھی۔ یہاں تک کہ میری گرل فرینڈز بھی۔ فرینڈز؟ سالار نے ٹوکا۔ جو بھی ہو، اس نے اسی انداز میں بات جاری رکھی۔ مین، یو آر سو لکی۔ حمین نے اس بار جبریل کو رشک بھری نظروں سے دیکھا۔ امامہ اپنی بے انتہا کوشش کے باوجود اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکی۔ اسے حمین کی گفتگو سے زیادہ جبریل کے رد عمل پر ہنسی آ رہی تھی، جس کی اب کان کی لویں تک سرخ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ ماں کے ہنسنے پر جیسے کچھ اور جذبزب ہوا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کون سی چیز ہے جو اسے لڑکیوں میں پاپولر کرتی ہے؟ سالار نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے حمین سے یوں سوال کیا جیسے یہ کوئی بڑا فلسفانہ سوال تھا۔ میں اس بارے میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں۔ حمین نے اپنے کانٹے کی نوک پاستے کے درمیان پھیرتے ہوئے سالار کے فلسفانہ سوال کا اسی فلسفانہ انداز میں جواب دینے کی کوشش کی۔ اس کی بہت سی ریزنز ہیں۔ لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند نہیں کرتیں جو بہت بولتے ہیں، اور جیبی بالکل بات نہیں کرتا۔ اور سالار نے سلاد کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے آگے بولنے کی ترغیب دی۔ اور لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو لیے دیے رہتے ہیں، اور جیبی میں یہ بات بھی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور لڑکیوں کو وہ لڑکے اچھے لگتے ہیں
جو ان کی کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں سن سکتے ہوں، اور جیبی سب کی باتیں سنتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی بے وقوفانہ ہوں۔ اس بار سالار کو بھی ہنسی آئی، جو اس نے گلا صاف کر کے چھپائی۔ عنایا اور رئیسہ چپ چاپ کھانا کھاتے ہوئے حمین کے جملے سنتی، پھر جبریل کے تاثرات دیکھتی۔ وہ بڑا بھائی تھا، یہ چھوٹا بھائی تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ وہ اس قابل اعتراض گفتگو میں حصہ کیسے لیں۔ اور لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو گڈ لکنگ ہوں۔ حمین اسی طرح روانی سے کہتے ہوئے اس بار اٹکا، اور یہاں میرے اور جیبی کے درمیان موازنہ کیا جائے تو ہم دونوں ہر لحاظ سے یکساں گڈ لکنگ ہیں۔ اس نے بات پھر گھمائی۔ اس بار بالآخر جبریل نے اسے ٹوکا۔ تمہیں پتہ ہے حمین، لڑکے ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو ایڈیٹ نہیں ہوتے۔ اس کا اشارہ حمین سمجھ گیا تھا۔ ہاں، یہ اسی صورت ممکن ہے اگر لڑکیاں خود احمق نہ ہوں۔ پاپا، اس بار عنایا نے سالار کو پکارا تھا اور اس نے حمین کے تبصرے پر احتجاج کیا تھا۔ تم ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ 3 کہے بابا، آپ ممی کو لڑکیوں کی صف سے کیوں نکال رہے ہیں؟ حمین نے سوال کا جواب اب گول کیا اور بے حد معصومیت سے سالار سے پوچھا۔ وہ سمارٹ نہیں تھا، سپر سمارٹ تھا، ہوشیار اور موقع شناس تھا۔ بات کہنا، بدلنا، سنبھالنا اس عمر میں بھی جانتا تھا۔ حمین، بس کر دو، امامہ نے اس بار اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی واقعی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اسے ڈانٹے یا اس کی باتوں پر ہنسے۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا غلط نہیں تھا۔ جبریل 13 سال کی عمر میں بھی اپنے قد کاٹ کی وجہ سے بڑا لگتا تھا۔ وہ حمین کی طرح زیادہ دبلا پتلا نہیں تھا۔ حمین ٹھیک کہہ رہا تھا کہ لڑکیاں اسے ہاٹ سمجھتی تھیں۔ جو ایک بات حمین نے لڑکیوں کے اسے پسند کرنے کی وجوہات میں نہیں گنوائی تھی، وہ اس کی خوبصورت آواز تھی، جو اب آہستہ آہستہ بھاری مردانہ ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں سالار کی آنکھیں تھیں، بڑی، سیاہ اور بے حد گہری۔ وہ اسی کی طرح بے حد متحمل مزاج تھا۔ حمین کی طرح بے مقصد بولنے کی عادت نہیں تھی اسے، اور وہ اگر لڑکیوں میں مقبول تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے لیے ایک پہیلی تھا۔ حمین کی شخصیت مقناطیسی تھی۔ حمین کو اپنے چارم کا پتہ تھا اور وہ اس کا صحیح وقت پر استعمال کرنا جانتا تھا۔ جبریل اپنی کشش سے بے خبر تھا اور اسے اس کشش کو استعمال کرنے میں دلچسپی تھی بھی نہیں، لیکن دنیا میں اگر کوئی خاموشی اور متحمل مزاجی کے اس پہاڑ میں شگاف ڈال کر اسے برہم کر سکتا تھا تو وہ حمین تھا۔ جیبی کو تنگ کرنا اس کی زندگی کا دلچسپ اور پسندیدہ ترین کام تھا۔ وہ اسے بھائی کہنا 1 سال پہلے چھوڑ چکا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا جیبی کہنا کول تھا، بھائی کہنا کول نہیں تھا۔ اور حمین کی زندگی کی ترجیحات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ہر چیز میں سے کولنس نکالتا تھا۔ بابا، جب میں اسپیلنگ بی جیت کر آؤں گی تو میں بھی اپنے سارے کلاس فیلوز کو بلاؤں گی۔ رئیسہ نے اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے سالار کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا ذہن پچھلی شام سے اس ایک ٹرافی کے حصول میں اٹکا ہوا تھا جو اس گھر میں 3 بار آ چکی تھی، اور اب اصولی طور پر اسے 4تھی بار لانے کی ذمہ داری اس کے کندھے پر خود بخود آتی تھی۔ وہ جبریل کے بعد اس گھر کی سب سے ذمہ دار اور بلکہ ضرورت سے زیادہ ذمہ دار بچی تھی۔ وہ جبریل کی طرح خود ہر کام کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کی کوشش کرتی تھی، اور پھر پوری لگن اور تندہی سے اس کام کو کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ وہ ان تینوں کی طرح غیر معمولی ذہین نہیں تھی، لیکن اب وہ 1.5 سالہ چنی بھی نہیں رہی تھی، جو گونگی نہ ہوتے ہوئے بھی بول ہی نہ پاتی۔ امامہ کے ساتھ ساتھ ان تینوں نے بھی کم ذہانت رکھنے والی رئیسہ کو ذہین بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی، اور اب وہ کارنامہ انجام دینے کے لیے بے تاب تھی۔
جو ان تینوں نے کیا تھا، نیشنل لیول کے اس مقابلے کو جیت کر چوتھی بار ٹرافیز گھر میں لانے کا، اس ساری لائم لائٹ کا فوکس بننے کا جو اس نے اپنے بہن بھائیوں کو ان فتوحات کے بعد ملتے دیکھی تھی۔ رئیسہ سالار زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتی تھی۔